السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے سعدیہ راجپوت کا ناول عشق آتش، ایپیسوڈ 12. ملیحہ کی زندگی کا سب سے کڑا دن طلوع ہو گیا تھا. سمیرہ منتظر رہی. اب وہ رو پڑے گی، اب وہ ضبط کا دامن چھوڑ دے گی، اب وہ چیخ چیخ کر فریاد کرے گی، کوئی ہے جو میری زندگی لے کر مجھے وجدان دے دے. مگر ملیحہ کے ہونٹوں سے اف تک نہیں آئی. ہاں، مگر اس کی نمازیں آج کچھ زیادہ طویل ہو گئی تھیں. نماز پڑھ کر پچھلے 3 دن کی طرح دعا مانگے بغیر ہی ملیحہ نے جائے نماز اٹھا دیا تو سمیرہ نے دیکھ کر ٹوکا، دعا تو مانگ لو. وہ تھکن بھرے انداز میں مسکرائی. ایک کا سکھ دوسرے کا دکھ، تم ہی بتا دو کس کے لیے کیا مانگوں. ملیحہ تو آج نیم جاں ہو چکی تھی. چہرہ تھا کہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا اور ہاتھ پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے ہو رہے تھے. بڑی ممانی نے اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی تو پریشان ہو گئیں. دیکھو ذرا آمنہ، اس کے ہاتھ کیسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. آمنہ خالہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دباتے ہوئے بولیں، ہاتھ تو واقعی بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں، مگر شادی کے خیال سے اکثر لڑکیوں کا حال ایسا ہو جاتا ہے. آپ پریشان نہ ہوں. لیکن اس نے کھانا پینا بھی تو چھوڑ رکھا ہے. سمیرہ ہی زبردستی کچھ کھلا دے تو کھلا دے، اور آج تو وہ بھی منتیں کرتی رہ گئی، مگر ملیحہ نے پانی کا گھونٹ تک نہیں بھرا. اب شادی کو ایسا بھی کیا ہوا بنا دیا. پھر یہ کون سا دور جانے والی ہے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا سفر ہے. گوہر نے کہا، جو خود بھی کراچی سے بیاہ کر لاہور گئی تھیں. لیکن یہ مختصر سے سفر زندگی بدلنے والے ہیں، اور زندگی کا بدلاؤ تو اچھے اچھوں کو ہلا دے، جبکہ ملیحہ تو ویسے بھی حساس ہے. چھوٹی ممانی نے مدبرانہ انداز میں کہا تھا. شام سے ذرا پہلے ہی شہر کی ماہر ترین بیوٹیشن ملیحہ کو سنوارنے آ پہنچی. گہری افسردگی کی چادر اوڑھے، دل میں ویرانی لیے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ بھی ملیحہ پر روپ ٹوٹ کر برسا تھا. سائمہ نے اسے دیکھا تو نظر اتارتے ہوئے کہا، نور الہدا واقعی قسمت کا دھنی ہے. ملیحہ خوبصورت بھی ہے اور خوب سیرت بھی. اب تو مجھے بھی ان کی خوش قسمتی کا یقین ہونے لگا ہے. سمیرہ نے اس کی بات سنی تو بت کی مانند بے حس بنی بیٹھی. ملیحہ کو دیکھ کر ہولے سے کہا، ایک بارات ہی تو نہیں آئی تھی، مگر باقی رسمیں تو ہو سکتی تھیں. ادھر نور الہدا نیوی بلو کلر کے ڈنر سوٹ میں نک سک سے تیار ہو کر لان میں بنے سٹیج پر جلوہ افروز تھے. ادھر ملیحہ کو گھیرے میں لیے بیٹھی لڑکیاں دودھ پلائی اور جوتا چھپائی جیسی رسموں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی تھیں. تم نہیں جاؤ گی؟ دونوں ممانیاں تو میزبانی کے لیے پہلے ہی لان میں تھیں. بس آمنہ خالہ ہی ملیحہ کے ساتھ بیٹھی تھیں. سب لڑکیاں رسموں کے لیے اٹھ گئیں، مگر سمیرہ وہیں بیٹھی رہی تو انہوں نے سمیرہ سے کہا. وہ سر جھکائے ملیحہ سے فاصلے پر بیٹھی تھی. آمنہ خالہ کی آواز پر سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، دل نہیں چاہ رہا پھپھو. اس کی بات پر وہ ہنس پڑی. تمہارے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ سمیرہ نے کچھ کہنا چاہا پر اس سے پہلے ہی ارم آ دھمکی. پھپھو، امی کہہ رہی ہیں آپ نیچے آ جائیں. دیکھو ذرا، دلہن کو اکیلا چھوڑ کر آ جاؤں؟ انہوں نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنی بھابھی کی عقل مندی کو سلام کیا. پھر ارم سے بولیں، کام کیا ہے انہیں؟ وہ تو نہیں پتا. ارم نے بھول پن سے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا، آفاق بھائی نے بس اتنا سا کہا تھا کہ جا کر آپ سے کہوں کہ امی آپ کو بلا رہی ہیں. کام تو نہیں بتایا. پوچھا ہوں؟ رہنے دو، میں خود دیکھ لیتی ہوں. وہ بول کر اٹھی اور ارم بھی ان کے ساتھ ہی واپس چلی گئی. ملیحہ خاموش بیٹھی اپنی چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی. پھر یوں ہی اس نے سمیرہ کی طرف دیکھا. سمیرہ اسے ہی دیکھ رہی تھی. ملیحہ قصدن ذرا سا مسکرائی اور پوچھا، کیسی لگ رہی ہوں؟ سمیرہ خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی اور کچھ نہ کہا. ملیحہ مسکراہٹ کو کچھ اور پھیلا کر بولی، سب کہہ رہے ہیں میں دلہن بن کر بہت اچھی لگ رہی ہوں. ہاں. آخر سمیرہ بول پڑی، اچھی تو لگ رہی ہو، مگر ٹھیک نہیں لگ رہی. میں ٹھیک ہوں. وہ مستقل مسکرا رہی تھی. سمیرہ چڑ سی گئی. یوں مسکرا کر تم دھوکہ کس کو دینا چاہ رہی ہو، مجھے یا اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو.
اس نے آرام سے تسلیم کر لیا۔ تمہارے رونے پر مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس وقت تمہاری مسکراہٹ کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں دکھ تھا۔ ملیحہ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سمیرا ترحم آمیز نظروں سے اسے دیکھ کر بولی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا، نہ اپنے ساتھ نہ وجدان کے ساتھ۔ وجدان کا نام برچھی کی طرح اس کے اندر اتر گیا تو وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ پل خود کو سنبھالنے میں لگے۔ نکاح کا وقت ہو چکا ہے، آؤ نیچے چلتے ہیں۔ پھر اس کے انتظار میں رکی نہیں، بھاری شرارے کو اٹھائی تیز قدموں سے چلتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے دھکیل کر دروازے کے پٹ وا کر دیے، اور اسی پل پتھر کی ہو گئی۔ اس کے بالکل سامنے وجدان کھڑا تھا، بلیک ڈریس پہن پر بلیک شرٹ پہنے، کلین شیو چہرے پر شیو بڑھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر لگ رہا تھا کئی راتوں سے نہیں سویا۔ اس کے سر پر پٹی نہیں بندھی ہوئی تھی مگر کچھ دن پہلے لگنے والی چوٹ کا نشان فراخ پیشانی پر بکھرے سیاہ بالوں میں سے ابھار کی صورت جھانک رہا تھا۔ وہ لب بھینچے ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ گولڈن کلر کے کورے کے نفیس کام والے سرخ شرارہ سوٹ میں زیورات سے سجی ملیحہ کے وجود سے بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ مہندی لگے ہاتھوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہنے وہ مکمل دلہن کا روپ لیے ہوئے تھی۔ وجدان کو حق نہیں تھا، ورنہ وہ اس دلہن کو منہ دکھائی میں اپنی جان دے دیتا۔ دروازے کے پٹوں پر رکھے ہاتھ ملیحہ کے پہلو میں آ گرے تھے۔ وجدان نے محسوس کیا ملیحہ کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی ہیں، خود اس کی دھڑکنیں کہاں بس میں تھیں۔ رک کیوں گئیں؟ اسے بت کی مانند دروازے میں کھڑے دیکھ کر پیچھے سے سمیرا نے کہا، پھر کوئی جواب نہ پا کر اس نے سائیڈ سے نکل کر سامنے دیکھا اور چپ سی رہ گئی۔ پھر ان کے گمسم چہروں پر نظر ڈال کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ملیحہ نے وجدان سے نگاہ ہٹا کر سیڑھیاں اترتی سمیرا کو دیکھا اور پھر خود بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ سیڑھیوں تک جانے کے لیے وہ وجدان کے برابر سے گزری تو بے اختیار ہی وجدان نے اس کی کلائی تھام کر اسے روک لیا۔ اس کی مضبوط گرفت میں آ کر ملیحہ کی کلائی میں سرخ اور سنہری کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ان ٹوٹی چوڑیوں نے ملیحہ کی کلائی کے ساتھ ساتھ وجدان کی ہتھیلی کو بھی زخمی کر دیا تھا، جس سے نکلتا خون اس کی کلائی پر بہتا، اس کے خون سے مل کر پتلی سی لکیر بناتا ملیحہ کے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کی پوچھ سے قطرے کی صورت سفید ماربل کے ٹھنڈے فرش پر ٹپک گیا۔ کوئی سمجھتا تو یہ محبت کی فریاد تھی۔ وجدان ملیحہ کے ہر نقش کو دیکھ رہا تھا اور پلکیں جھکائے ملیحہ اپنے چہرے پر اسی حدت کو محسوس کر رہی تھی جس نے ایک دن لائبریری میں بیٹھے بیٹھے اچانک ہی اسے بے چین کر دیا تھا۔ ملیحہ آج بھی بے چین ہو گئی۔ اس بے چینی میں ایک کسک تھی، کھو دینے کا ملال پوری شدت سے اس کے اندر جاگا تھا۔ کئی دنوں سے برف میں لپٹی اس کی حسیات کو جیسے کسی نے بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ اس نے چہرہ موڑتے ہوئے پلکیں اٹھا کر وجدان کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا اور ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے ٹپک کر گال پر پھسلتا چلا گیا۔ ایک ہاتھ میں اس کی کلائی پکڑے دوسرے ہاتھ سے وجدان نے اس آنسو کو سمیٹنا چاہا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ملیحہ نے آنکھیں میچتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ نارسائی کی تیز دھار تلوار نے وجدان کے وجود کو دو حصوں میں کاٹ ڈالا تھا۔ یہی پل زندگی کی موت ہے، اس کے دل نے کہا۔ اسے لگا اگر وہ ایک پل اور وہاں رکا تو اس کے وجود کی دیوار ڈھہ جائے گی۔ ملیحہ کی کلائی چھوڑ کر وہ مڑا، پھر تیز قدموں سے ایک ایک کرتا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ ملیحہ کا دل چاہا دوڑ کر اسے تھام لے، مگر دل کی اس خواہش کو دباتی بجائے آگے بڑھانے کے وہ الٹے پیروں چلتی کمرے کی دیوار سے جا لگی۔ وہ دھندلی آنکھوں سے دور جاتے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے سیڑھیاں اتر رہا تھا ملیحہ کے بدن سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ دیوار کے سہارے بیٹھتی چلی گئی۔ وجدان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ وہ منظر تھا جسے دیکھنے کے بعد ملیحہ کی آنکھوں نے اور کچھ دیکھا ہی نہیں۔ آنکھوں کو بھینچتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل گر پڑی، پھر اس کا وجود کٹے ہوئے شہتیر کی مانند بائیں طرف ڈھہ گیا۔ وجدان نے دور سے نور الہدا کو دیکھا جو بڑے مسرور سے انداز میں سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے مبارکبادیں قبول کر رہے تھے، اور ایک دم سے اس کا دل چاہا کہ اس شخص کو قریب سے دیکھے جس کی خاطر ملیحہ خود کو مٹانے کے لیے تیار ہے۔ وہ چلتا ہوا اسٹیج پر آ گیا۔
ہادی بھائی؟ وہ جانے کس سے گفتگو میں مشغول تھے کہ ایک آواز نے انہیں پکارا۔ وہ چونکے، اس نام سے بس ملیحہ ہی انہیں پکارا کرتی تھی۔ پھر پلٹ کر دیکھا، پکارنے والے کی آواز میں ہی نہیں، چہرے پر بھی ویسی ہی تعظیم تھی جو ملیحہ کے چہرے پر انہیں اپنے لیے نظر آتی تھی۔ شادی مبارک ہو ہادی بھائی۔ وجدان کے پورے وجود پر مردنی چھائی تھی، مگر وہ خلوص سے متبسم لہجے میں بولا، شکریہ۔ نور الہدیٰ پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ کون ہے اور انہیں اس نام اور اس انداز سے کیوں پکار رہا ہے، پھر وہ شکریہ کے سوا کچھ نہ بول پائے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا خیال رکھے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ ان نیک خیالات کا شکریہ، مگر معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ انہوں نے وہ سوال کر دیا جو انہیں الجھا رہا تھا۔ ہم پہلی بار مل رہے ہیں ہادی بھائی۔ اور نور الہدیٰ اور بھی چونک گئے۔ پھر اپنا تعارف بھی کروا دیجئے۔ میرا تعارف غیر ضروری ہے، بلکہ بہتر ہوگا اس ملاقات کے بعد آپ مجھے بھول جائیں، لیکن میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ پھر خود ہی آگے بڑھ کر وہ نور الہدیٰ سے بغل گیر ہو گیا۔ اللہ حافظ ہادی بھائی، وجدان نے کہا، پھر الگ ہو کر ان سے ہاتھ ملا کر اسٹیج سے اتر گیا۔ نور الہدیٰ آنکھوں میں حیرت لیے اس اجنبی کو دیکھ رہے تھے، جس کی آنکھوں کی ویرانی انہیں عجیب سے انداز میں چونکا گئی تھی۔ پھر سر جھٹک کر وہ بابا جان کی طرف متوجہ ہوئے جو انہیں کسی سے ملوانا چاہ رہے تھے۔ جس وقت وجدان نور الہدیٰ سے مل کر اسٹیج سے اترا، آفاق وہیں موجود تھا۔ وجدان کے اترنے کے بعد بھی وہ اسٹیج سے اتر کر وجدان کے پیچھے چل پڑا اور اس کے قریب جا کر ہلکی آواز میں پوچھا، ملیحہ سے ملاقات ہو گئی؟ وجدان نے اسے دیکھا، پھر کہہ کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگا، جہاں ہنستے مسکراتے لوگوں کی چہل پہل تھی۔ آفاق سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سے کیا کہے۔ پھر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا تھا، مگر دوست کی غمگساری پا کر وجدان کا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر آفاق کو دیکھا اور کہا، اچھا دوست، اب اجازت دو۔ آفاق اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، دھیرے سے بولا، میں اس حالت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وجدان دل گرفتگی سے مسکرایا، میری یہ حالت تو اب مستقل رہنے والی ہے، تمہیں جب فرصت ملے غمگساری کو آ جانا، مگر اس وقت تمہاری بہن کی شادی ہو رہی ہے اور تمہارا یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ آفاق سمجھ گیا تھا کہ وہ اس وقت تنہائی جا رہا ہے، اس لیے پھر کچھ نہ کہا۔ چلتا ہوں، وجدان نے کہا، پھر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وجدان نے کار اپنے گھر کے گیٹ پر روکی، پھر اتر کر گیٹ کھولنے کے بعد کار پورچ میں لے جانے کے بجائے وہیں اس کا انجن بند کر دیا اور چابی سے چھوٹا گیٹ کھول کر اندر آ گیا۔ سامنے سے ساجد مزمل کے ساتھ گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ وجدان کو دیکھ کر مزمل نے ساجد سے کہا، لو بھائی، وجدان بھی آ گیا، اب تم لوگ باتیں کرو۔ پھر ساجد سے ہاتھ ملا کر واپس اندر چلا گیا۔ ساجد گہری نظروں سے وجدان کا جائزہ لے رہا تھا۔ ٹینس لگ رہے ہو؟ اس نے کہا تو وجدان اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا، بس ایسے ہی ہے۔ پھر فوراً بشاشت سے کہا، تم سناؤ۔ اور ساجد فوراً سنجیدگی کا چولا اتار کر اپنی جان میں آ گیا۔ ضرور سنائیں گے بھائی، کہو کیا سننا چاہو گے؟ قوالی، غزل یا پھر ٹھمری سے کام چلے گا؟ الحمدللہ اس وقت سب کچھ سنانے کی پوزیشن میں ہے، البتہ نہ رہتے اگر میں نے اپنے کیمرے کا رول دھلوائے بغیر ایڈیٹر صاحب کو دے دیا ہوتا۔ بولتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل میں سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سینے پر مارتے ہوئے جھڑک کر کہا، لے پکڑ اپنی سوغات، اور آئندہ میرے کیمرے کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں تو تجھے شریف آدمی سمجھتا تھا اور تو چوری چھپے لڑکیوں کی تصویریں اتارتا ہے۔ سدھر جا، نہیں تو کسی کے بھائی کے ہاتھوں پٹے گا۔ وہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، وجدان نے دھیان بھی نہیں دیا اور نہ سمجھی کے عالم میں اس لفافے کو کھولنے لگا جو ساجد نے اسے پکڑایا تھا۔ لفافہ کھلا اور ملیحہ کی تصویریں وجدان کے ہاتھ میں آ گئیں۔ تصویروں میں مسکراتی ہوئی ملیحہ اس ملیحہ سے الگ لگ رہی تھی جسے وہ ابھی مل کر آ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے تصویروں کو دیکھتے ہوئے وہ اندر جانے لگا۔ او بھائی، میں یہاں کھڑا ہوں۔ اسے غائب دماغی کی کیفیت میں اندر جاتے دیکھ کر ساجد اپنی ناقدری پر بلبلایا۔
وجدان سست رفتاری سے چلتا لاؤنج میں آ گیا جہاں روز کی طرح سب موجود تھے اور چائے پی رہے تھے، لیکن وجدان نے کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مصطفیٰ عظیم خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سمیرا مہمانوں کے درمیان مگر اس رخ سے بیٹھی تھی کہ کوئی بھی اگلے دروازے یا پچھلے لان کی طرف جاتا تو فوراً اس کی نظر میں آ جاتا۔ اس نے وجدان کو آتے دیکھا تو ملیحہ کے پاس جانے کے خیال سے کھڑی ہو گئی، لیکن پھر وجدان کو نور الہدا کے پاس جاتے دیکھ کر رک گئی۔ کچھ سیکنڈ کے بعد وہ اسٹیج سے اترا، اس کے پیچھے ہی آفاق بھی اسٹیج سے اتر گیا، پھر دونوں میں مختصر سی بات چیت ہوئی۔ وجدان چلا گیا تو سمیرا نے مایوسی سے سر جھٹک دیا۔ ایک پل کو اسے لگا تھا کہ شاید وجدان نور الہدا کو سب بتا دے گا، لیکن خود کو نارمل کرتے ہوئے وہ پچھلے لان کی طرف آ گئی۔ اس نے آپنوسی دروازے کی چوکھٹ پر قدم رکھا ہی تھا کہ اوپر زینے پر کمرے کے دروازے کے سامنے بے ہوش پڑی ملیحہ پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ نہ جانے وہ کیا احساس تھا جس نے سمیرا کو دہلا دیا۔ پھپھا جان! کسی خوف کے زیر اثر وہ چلائی اور بجائے ملیحہ کے پاس جانے کے الٹے پیروں باہر کو دوڑ پڑی۔ پھپھا جان! ملیحہ! اتنا سوچ کر ہی ہانپنے لگی تو بابا جان پریشانی بھری عجلت سے بولے، کیا ہوا ملیحہ کو؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کو قابو کرتے ہوئے اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، ملیحہ اپنے کمرے کے باہر بے ہوش پڑی ہے۔ اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ نور الہدا گلے میں پڑی پھولوں کی مالا کھینچ کر اتارتے اندر کی طرف بھاگے۔ بابا جان بھی ان کے پیچھے تھے۔ نور الہدا نیچے سے ہی ملیحہ کے بے ہوش وجود کو دیکھ چکے تھے۔ وہ کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتے ملیحہ کے پاس آ بیٹھے اور پھرتی سے اسے اپنے بازو پر سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، پلکیں نم ہو رہی تھیں، نیم واہ ہونٹوں میں مدھم ارتعاش تھا۔ اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں اور دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ نور الہدا اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو اپنے سینے پر محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے ملیحہ کی نبض ٹٹولی جو ڈوبتی جا رہی تھی، پھر سیڑھیوں پر بھاگتے آفاق کو دیکھ کر چلائے، آفاق گاڑی نکالو! اور وہ سر ہلاتا پلٹ گیا۔ نور الہدا کی چھٹی حس خطرے کا اشارہ دے رہی تھی۔ پاس ہی بیٹھے پریشان سے بابا جان کو کوئی دلاسا دیے بغیر انہوں نے آنن فانن ملیحہ کو بازوؤں میں اٹھا لیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ مہمانوں میں افراتفری مچی تھی۔ ہر طرف سے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آفاق کار کا انجن اسٹارٹ کر چکا تھا۔ سمد نے پھرتی سے آگے بڑھ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اتنے میں بابا جان دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکے تھے۔ نور الہدا نے ملیحہ کو ان کی گود میں لٹا دیا اور خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ نور الہدا کے بیٹھتے ہی آفاق نے کار کو طوفانی رفتار سے آگے بڑھا دیا۔ چند لمحوں کی افراتفری کے بعد فضا ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ حیرت کی زیادتی سے ہر شخص جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں رنگ و بو کا سیلاب تھا، قہقہوں اور مسکراہٹوں کا دریا امڑ رہا تھا، وہاں اب یک لخت اندیشوں کے سائے لہرانے لگے تھے۔ یا اللہ! دروازے کے آگے بنے چھوٹے سے برآمدے کی سیڑھیوں پر بے دم ہو کر بیٹھی سمیرا کے لبوں سے دعا کی صورت ایک پکار نکلی تھی۔ ہمیشہ نپے تلے انداز میں برتاؤ کرنے والے بابا جان ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھے تھے۔ کبھی وہ ملیحہ کے ہاتھ چومتے، کبھی اس کے چہرے کو، پھر اس کے گال تھپکتے ہوئے آوازیں دینے لگتے، اور جب پکار رائے گاں جاتی تو اسے خود میں بھینچ کر سسکنے لگتے۔ اے اللہ! میرے حوصلے کو نہ آزما! یہ دعا ان کی زبان کا ورد بنی ہوئی تھی۔ نور الہدا بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک بابا جان کو دھیان آیا کہ ملیحہ دلہن بنی ہوئی ہے، تو وہ آنکھیں جھپک کر دھند کو صاف کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بابا جان نے زندگی میں کئی صدمے جھیلے تھے، مگر کبھی ان کی آنکھ نم نہیں ہوئی، لیکن ملیحہ کو دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں بھر آئیں تو وہ اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ کر رو پڑے۔ تبھی انہیں احساس ہوا کہ ان کے ہاتھ میں پکڑا ملیحہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے سرک گیا ہے۔ وہ ٹھٹک کر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھنے لگے، پھر گھبرا کر ملیحہ کی بند پلکوں کو دیکھا اور زور سے چلائے، آفاق گاڑی تیز چلاؤ! آفاق پہلے ہی بہت اسپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ ان کے لہجے کی سرسراہٹ کو محسوس کر کے اس نے رفتار مزید بڑھا دی۔ اسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر گاڑی رکتے ہی نور الہدا اترے اور پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر ملیحہ کو نکالنے لگے۔ اسٹریچر لاؤ! کی آواز لگاتا آفاق پیچھے آیا۔
اور ملیحہ کو نکالنے میں نور الہدیٰ کی مدد کرنے لگا۔ کوئی شخص تیزی سے اسٹریچر دوڑاتا ہوا آیا تھا۔ ان دونوں نے ملیحہ کو کار سے نکال کر اسٹریچر پر ڈال دیا۔ اس دوران باقی لوگ بھی پہنچ گئے تھے۔ ایک ہجوم ملیحہ کے اسٹریچر کے ساتھ اسپتال میں داخل ہوا تھا۔ ایمرجنسی کی اطلاع پا کر ایک ڈاکٹر تیزی سے اس طرف چلا آیا اور رکے بغیر اسٹریچر کو چلاتے رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی اسٹریچر کے ساتھ تیز تیز چلتا ملیحہ کی نبض چیک کرنے لگا۔ اسے شک سا ہوا۔ 1 منٹ، ڈاکٹر کی آواز پر سبھی تھم گئے۔ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ کانوں پر لگا کر ملیحہ کی دھڑکنیں چیک کی، پھر کوٹ کی جیب سے چھوٹی ٹارچ نکال کر اس کی روشنی باری باری ملیحہ کے پپوٹوں کو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں ڈالی، پھر سیدھا ہوتا ہوا میں سر ہلاتا پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا؟ بابا جان نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر انہیں دیکھ کر تعصب سے بولا، شی از ڈیڈ۔ اس نے کہا تھا وہ مر جائے گی، اور وہ مر گئی۔ سمیرا کے اندر عجیب سی بے کلی پھیلی تھی۔ اس نے نظر گھما کر اپنے آس پاس دیکھا۔ لان میں مہمانوں کے لیے ڈیکوریٹڈ کرسیاں اور میزیں لگی تھیں، مگر مہمان جا چکے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شادی غیر اعلانیہ طور پر کینسل ہو چکی ہے۔ پھر وہ رک کر کیا کرتے؟ سامنے ہی تازہ پھولوں کے ساتھ خوبصورتی سے سجا اسٹیج تھا جو ویران پڑا تھا۔ لان میں تیز روشنیاں جل رہی تھیں جنہوں نے رات کو دن میں بدل دیا تھا۔ قصر فاروقی کی بیرونی دیواروں پر چھت سے رنگین برقی قمقمے لٹکتے ہوئے جھلملا رہے تھے۔ یہ جھلملاہٹ لان میں لگے پودوں اور درختوں کے تنوں سے بھی لپٹی تھی۔ کسی کو بھی ان روشنیوں کو گل کرنے کا خیال نہیں آیا۔ آتا بھی کیسے؟ سبھی تو شوق میں تھے۔ صرف باہر سے ہی نہیں، قصر فاروقی اندر سے بھی دلہن کی طرح سجا تھا۔ گلاب اور موتی کے پھولوں کی لڑکیاں ہر طرف باہیں پھیلائے کھڑی تھیں، مگر اس سج دھج کے باوجود اچانک ہی ویران لگنے لگا تھا۔ سجا سنورا مگر اداس، بالکل ملیحہ کی طرح۔ سمیرا نے سوچا اور سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ ٹھنڈ میں بیٹھے بیٹھے اس کا جسم اکڑنے لگا تھا جب کہیں جا کر ہارن کی آواز سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آفاق کی گاڑی پورچ میں آگے جا کر رک گئی تھی۔ بچے کچے مہمانوں نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا، مگر اس میں سے آفاق اور سمد ہی برآمد ہوئے تھے۔ وہ بھی نظریں چراتے ان کے نرغے میں سے نکل گئے۔ سمیرا نے دیکھا، آفاق نے ہاتھوں میں لال رنگ کی پوٹلی اٹھا رکھی تھی اور وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو سمیرا سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، ملیحہ کہاں ہے؟ سمیرا کو لگا اس کے سوال پر آفاق کی آنکھیں نم ہوئی ہیں۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر وہ پوٹلی سمیرا کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ سمیرا دیکھتے ہی پہچان گئی کہ وہی سیلف اور گینزا کا لال کامدانی دوپٹہ تھا جو ملیحہ شام سے اوڑھے بیٹھی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹے کی تہہ ہٹائی تو اس میں رکھا زیورات کا ڈھیر دیکھ کر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا یہ ملیحہ کے زیور ہیں۔ سائمہ نے گھبرا کر دوپٹہ سمیرا سے لے لیا، پھر زیور الٹ پلٹ کر کے سرسراتے لہجے میں بولی، یہ تو ملیحہ کے زیور ہیں، میں نے خود سمیرا کے ساتھ مل کر اسے اپنے ہاتھوں سے پہنائے تھے۔ آفاق کچھ نہ کہہ سکا۔ جو زیور تم نے ملیحہ کو پہنائے تھے میں انہیں لاش پر سے اتار کر لایا ہوں۔ بدستور نظریں چراتے ہوئے اس نے سمد کو دیکھا اور سر کے اشارے سے کچھ کہا۔ وہ بھی سر ہلاتا ان کے پیچھے لان میں آ گیا۔ دونوں ٹیبل اور کرسیاں اٹھا کر سائیڈ میں جمع کرتے لان خالی کرنے لگے۔ گھر کے نوکروں نے جو انہیں اس کاروائی میں مشغول دیکھا تو ایک ایک کر کے ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ جنید کی گاڑی ملیحہ کی خالہ اور ممانیوں کو لے کر آ پہنچی تھی۔ ان روتی بلکتی خواتین کا وہ حال تھا کہ خود سے گاڑی سے بھی نہ اتر پائیں۔ ان کی بیٹیوں نے انہیں گاڑی سے اتارا، پھر سہارے دیتی کرسیوں تک لے آئیں۔ کیا بات ہے؟ آپ لوگ رو کیوں رہی ہیں؟ ملیحہ کو کیا ہوا تھا؟ وہ کیسی ہے؟ آپ لوگ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ وہ سب سے سوال کر رہی تھیں اور ہر سوال کے ساتھ ان کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ نور الہدیٰ کی گاڑی بھی آ گئی اور اس کے پیچھے ہی ایک ایمبولینس بھی آ کر رکی تھی۔ ایمبولینس کو دیکھ کر سبھی کے دل رک سے گئے۔ نور الہدیٰ اتر کے پیچھے آئے اور سہارا دے کر بابا جان کو گاڑی سے اتارا جو اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہ ہو پا رہے تھے۔ ملک ناصر اور منیر حسین نے گاڑی سے نکل کر انہیں دونوں بازوؤں سے تھام لیا
تو نور الہدا خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ دونوں انہیں لان میں لے کر آ گئے اور انہیں کرسی پر بٹھا دیا۔ نور الہدا بابا جان کو چھوڑ کر ایمبولینس کی طرف آ گئے۔ پھر نور الہدا اور آفاق اسٹریچر اٹھائے ایمبولینس سے نکل آئے، جس پر سفید چادر سے ڈھکا ہوا وجود لیٹا تھا۔ جس کسی نے بھی یہ منظر دیکھا اس کی چیخیں نکل گئیں۔ نڈھال ہوتے بابا جان نے اسٹریچر کو دیکھا جسے نور الہدا ملیحہ کے کزنز کے ساتھ لان میں لے جا رہے تھے۔ ان کی زبان سے نالہ و فریاد بلند ہونے لگیں۔ سمیرہ کا سانس رکا جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اسے قیامت تک خبر نہ ہو کہ چادر سے ڈھکا وہ وجود کس کا ہے۔ اپنی اس خواہش کے باوجود وہ اٹھی اور چلتی ہوئی اسٹریچر کے پاس آ گئی۔ وہ چند لمحے چادر کا کونا مٹھی میں جکڑ کر کھڑی رہی، پھر اس نے جھٹکے سے چادر الٹ دی اور موت کی آغوش میں سوئی ملیحہ کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ سمیرہ اسٹریچر کے پاس گر پڑی۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے ملیحہ کو دیکھ رہی تھی، جس کا گلابی چہرہ موت کے اثر سے سفید ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ستارے چمکتے تھے، مگر موت کے بوجھ سے بند ہوئی پلکوں تلے اب روشنی کی ہر کرن دب چکی تھی۔ اس کے ہر لمحہ مسکراتے ہونٹ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو چکے تھے۔ روح جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، مگر اس کے ہاتھوں سے مہندی کی خوشبو اب بھی آ رہی تھی۔ اس نے ملیحہ کے ہاتھ کی پشت کو ذرا سا چھوا تو ملیحہ کی کلائی میں چوڑیاں چھنک گئیں۔ اس دھیمے شور نے سمیرہ کے ضبط میں شگاف ڈال دیے۔ روکتے روکتے بھی اس کے لبوں سے آہیں نکل گئیں اور وہ ملیحہ سے لپٹ کر دیوانہ وار رونے لگی۔ نور الہدا نے اسے رشک بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ خود ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اونچی آواز میں روئیں، اتنی اونچی آواز میں کہ ان کی فلک شگاف چیخیں آسمانوں کے اوپر ملیحہ کے کانوں تک پہنچ جائیں، مگر ان کی آنکھیں صحرا بنی ہوئی تھیں۔ لب بھینچتے ہوئے انہوں نے بابا جان کی طرف دیکھا۔ ان کی شخصیت کا روب و دبدبا نہ جانے کہاں جا سویا تھا۔ اس وقت تو وہ ایک بے کس غم زدہ باپ تھے جنہیں اکلوتی بیٹی کی موت نے توڑ دیا تھا۔ نور الہدا کو ان پر ترس آنے لگا۔ تھک کر وہ اپنے وجود کی ڈھارس دینے کے لیے اٹھ گئے۔ نور الہدا کا کندھا میسر آیا تو بابا جان کے رہے سہے ہوش بھی کھو گئے۔ ان کے سینے میں منہ چھپا کر وہ رونے لگے۔ میری ملیحہ مر گئی، میری عمر بھر کی کمائی لٹ گئی، جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے 7 سال ترس کر گزار دیے وہ ایک پل میں مجھے چھوڑ گئی۔ جس سے ہاتھ تھام کر چلنا سکھایا، اس نے میرے ہاتھوں میں جان دے دی اور میں اپنی بیٹی کو بچا بھی نہ سکا۔ موت اتنی ارزاں ہو گئی ہے تو کہیں سے مجھے بھی لا دو۔ نور الہدا ٹوٹ رہے تھے، مگر ان کا ضبط نہ ٹوٹا۔ سمیرہ نے دھندلی آنکھوں سے نور الہدا کو دیکھا جو برداشت کی آخری حدوں کو آزما رہے تھے، پھر بابا جان کو دیکھنے لگی جن کی برداشت کی آخری حد بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کا دل بھر آیا۔ کون کہے گا قیامت آنی باقی ہے؟ پھر اچانک سے وجدان کا خیال آیا تو کانپ اٹھی۔ ہاں، مگر ایک حشر ابھی اور اٹھے گا، پھر قیامت تک قیامت مستقل ہو جائے گی۔ بیڈ کی پائتنی سے کمر ٹکا کر بیٹھا وجدان ایک ایک کر کے ملیحہ کی تصویریں دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کا ہر انداز بے خبر تھا اور ہر ادا دل فریب۔ ایک تصویر کو دیکھ کر وجدان کا دل رکنے لگا۔ شانے پر پلو صحیح کرتے ہوئے ملیحہ کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ وجدان کی آنکھوں میں چبھن بڑھ گئی۔ انہی نرم سلاخوں نے تو اسے اسیر کیا تھا۔ نارسائی کے احساس میں الجھ کر اس کے ہاتھوں سے ملیحہ کی تصویریں ایک ایک کر کے کارپیٹ پر بکھر گئیں۔ وجدان کی نظر خالی ہاتھ کی ہتھیلی پر پڑی تو وہ غور سے ان خون آلود لکیروں کو دیکھنے لگا جنہوں نے اس کی قسمت بدل دی تھی۔ اگر ہاتھ تھامنے کی یہ سزا ہے تو آپ کو پا لینا واقعی مشکل ہوتا۔ پھیلا ہوا ہاتھ سمیٹتے ہوئے اس نے سامنے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی پینٹنگ کو دیکھا۔ عشق اول و آخر درد ہی درد ہے۔ عشق آتش کو دیکھتے ہوئے ملیحہ کے الفاظ یاد آئے تو اس نے بے ساختہ رگو پے میں سرایت کرتے درد کو محسوس کیا۔ طلب کسک بن گئی تھی اور وجدان کے اندر ڈیرے ڈال کر بیٹھی ملیحہ کو پانے کی آرزو اسے کھو کر ختم ہونے کے بجائے پہلے سے سوا ہو گئی تھی۔ کیا یہ عشق کی ابتدا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ مگر میں تو انہیں ہمیشہ کے لیے کھو آیا ہوں، پھر یہ سودا کیوں کر میرے دل میں سمائے گا؟
عشق حاصل کا نہیں، لا حاصل کا جنون ہے۔ وہ اسے عشق کی نشانیاں بتا رہی تھی۔ وجدان کے اندر لا حاصل کا جنون ٹھانٹے مار رہا تھا۔ عشق کا جنم جدائی کی کوکھ سے ہوتا ہے۔ جدائی درد دیتی ہے۔ اب وجدان کے دل میں اس درد کے سوا اور کیا تھا؟ جب یہ درد لہو بن کر جسم میں بہتا ہے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ آج وجدان کے لیے امید ختم ہو چکی تھی۔ عشق وہ آتش ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے۔ لیکن جستجو باقی تھی، اور لا حاصل کی جستجو نے وجدان کے اندر الاؤ دہکا دیا تھا، جس کے شعلوں میں گھر کر وہ ہر احساس کھوتا جا رہا تھا۔ ہاں، مجھے عشق ہے۔ اس نے اعتراف کیا تو ملیحہ کا اعتراف کرنا یاد آ گیا۔ مجھے وجدان سے عشق ہے۔ عشق کی آگ میں جلنا آسان نہیں۔ ملیحہ کے اعتراف نے اس کے درد کو بڑھا دیا تو اپنی تکلیف کو بھول کر ملیحہ کی تکلیف اس کی زبان کا گلہ بن گئی۔ کیا اللہ، عشق کی بھٹی میں سلگنے کے لیے کیا میرا وجود کافی نہیں تھا جو تو نے انہیں بھی اس آگ میں اتار دیا؟ جس انسان کو عشق ہو جائے تو چوٹ دوسرے کو لگتی ہے، پر درد سے تو اپنا جسم کرا اٹھتا ہے۔ دوسرے کی چوٹ کا درد سہنا آسان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جستجو ہر کوئی نہیں کر پاتا۔ یہ الاؤ اسی لیے ہر بھٹی میں دہکایا نہیں جاتا کہ جس کا سینہ عشق کی بھٹی بن جائے، اس کی آنکھوں میں کسی دوسرے کے جلنے کا احساس کر کے اپنی جلن بھولنا بہت مشکل ہے، اور جو بھول جائے وہ عمر بھر جلتا رہتا ہے، پر آگ نہیں بجھتی۔